الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور یہ ہماری سیریز چل رہی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور بات یہاں تک پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے ہیں، اور یہاں سے پھر انشاءاللہ آگے بات چلائیں گے۔ پروگرام کی ترتیب آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی دیر بیان کے بعد آپ کے سوالات اور ہماری طرف سے جوابات ہوا کرتے ہیں، اصلاحی سوالات کہ جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو، جتنے بھی ناظرین ہیں سامعین ہیں ان کا بھی اس کے اندر فائدہ ہو، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچ جائے، لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ کے بارے میں پورا علم ہو، جو دینی مسائل ہیں ہمارے روزمرہ کے وہ ہم سیکھ لیں، اور جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے ان کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے زندگی کے اندر کامیاب ہو جائیں، ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہو۔ سوالات آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، انگریزی میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں سوال کا جواب اردو میں ہو تو اس کا اس انداز کے اندر ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں if you would like your question to be answered in English specifically, then you're most welcome to ask for that too۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے، مدینہ والے بڑے ہی خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ہر جگہ نور ہی نور، ہر جگہ خوشی ہی خوشی، یثرب کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک، مسلمانوں سے لے کر غیر مسلموں تک، ہر ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علاقے کے اندر آنے سے اتنے خوش کہ اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ مدینے کے اندر، یثرب کے اندر اس وقت ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ ایک محترم شخصیت آئی ہے، اور ہم کوشش کریں کہ ان کے ساتھ ہی اپنا وقت گزاریں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے چند کام بہت اہم کیے، چند بہت اہم کام، اور ان میں سے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، تاکہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں وہ اکٹھے ہو سکیں۔ کیونکہ جیسے اگر آپ جائیں یہ غریب ملکوں کے اندر تو وہاں گھر جو ہوتے ہیں بہت مختصر ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اور اکثر طور پر گھر اگر آپ دیکھیں تو وہ سونے کے لیے ہوتے ہیں، بیٹھنے کے لیے باہر بیٹھک ہوا کرتی ہے، یا بعض اوقات جگہ ہی نہیں ہوتی، محفلیں تو ہو ہی نہیں سکتی، میٹنگوں کے لیے جگہ بہت، خاصتاً اسپیشلی اگر آپ دیہاتوں کے اندر جائیں تو مدینہ مختصر جگہ، اور اس کے اندر جو گھر تھے ہر ایک کا اپنا چھوٹا چھوٹا گھر، اس کے اندر اب اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر عبادت کرنا چاہیں سب کے سب اکٹھے ہو کر تو اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ ایک گھر کے اندر میکسیمم اگر 2 نہیں تو 3 نہیں تو 4-5 ہی آدمی آ سکتے ہیں، اور یہاں آلریڈی مسلمان جو ہیں بہت ہی زیادہ تھے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ اس طرح کرتے، ایک کمیونل، ایک جگہ ایسی منتخب کرتے ہیں کہ جو پورے کی پورے کمیونٹی کی جگہ ہو، کہ جس کے اندر سب کے سب لوگ اس کے اندر آ کر اکٹھے ہو سکیں، اسپیشلی عبادت کے لیے۔ تو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور مدینہ کے اندر مسجد النبوی سب سے پہلی مسجد تھی۔ مدینہ کے اندر قباء کے اندر پھر مسجد بھی بنوائی، لیکن مدینہ شریف کے اندر کیونکہ اس وقت قباء مسجد مدینہ شریف سے باہر کے آؤٹ سکرٹس کے علاقے میں تھا۔ آج کل تو مدینہ کے میٹروپولیٹن مدینہ کی ڈسٹرکٹ کے اندر ہی آ جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں مدینہ سے چونکہ 2-1 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر تھا، تو وہاں مسجد قباء کا اور یہاں مسجد نبوی، یہ دونوں اہم کام کیے، اور انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو اس کے اوپر تفصیل عرض کریں گے کہ کس انداز کے اندر وہ جو زمین تھی وہ ملی تھی، اور کیا مشورہ ہوا تھا، اور مسلمانوں نے کس انداز کے اندر مدد کی تھی مسجد نبوی بنانے کے اندر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تعمیر کے اندر کس انداز کے اندر کام کر رہے تھے۔ تو مسجد نبوی کی پوری انشاءاللہ تاریخ عرض کریں گے، لیکن یہاں جو اہم کام ہوئے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو چنانچہ مسجد کی تعمیر اس لیے کی کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں مسلمان اکٹھے ہو سکے۔ تو سب سے پہلے کام مدینہ کے اندر مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کا، ان کے اتحاد کا، اور ان کے آپس کے اندر جمکٹے رہنے کا، اس کی فکر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ایک اہم کام کیا وہاں، اور یہ اصول اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ جس علاقے کے اندر جائیں یا جس علاقے کے اندر اگر آپ پیار محبت پیدا کرنا چاہیں تو ان اصولوں کے اوپر آپ چلیں، تو آپ دیکھیں کہ چاہے آپ کا گھرانہ ہو، آپ کا علاقہ ہو، آپ کا شہر ہو یا آپ کا ملک ہو، اگر ان مدینہ والے اصولوں کے اوپر ہم چلتے رہیں گے تو اللہ رب العزت سکون، اطمینان، کامیابی، پیار، محبت نصیب فرمائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں کے اوپر تو مسجد کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بہت اہم کام کیا، اور اس کو کہتے ہیں مؤاخات بین المسلمین، کہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی پیدا کی۔ بھائی چارگی کا کیا مطلب؟ بھائی ان کو بنا دیا۔ مکہ سے جو مسلمان ہجرت کر کے آئے مدینہ کے لیے، مکہ سے جو مدینہ آئے ہجرت کر کے، اپنے ہجرت کا مطلب سب کو چھوڑ چھڑا کر، ادھر مکہ کے اندر ان کے گھر بھی تھے، ان کی جائیداد بھی تھی، ان کے رشتہ دار بھی تھے، ادھر ان کا مال بھی تھا،
ہو سکتا ہے ادھر ان کی تجارت کے سامان، تجارت کی دکانیں وغیرہ سب کچھ تھا، لیکن سب کچھ چھوڑ کر ادھر اپنے کپڑے جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر جب مدینہ تشریف لائے یہ صحابہ اکرام، اب ادھر نہ ان کی اپنی زمین، نہ ادھر ان کا اپنا گھر، اور اس زمانے میں ہوٹل تو تھے نہیں کہ آپ ہوٹل کے اندر رہ سکیں، بینک بیلنس آپ ٹرانسفر تو نہیں کر سکتے، اسی طرح حکومتی سطح پر آپ کی کوئی مدد تو ہوتی نہیں تھی۔ تو اگر آپ کسی غیر علاقے کے اندر چلے جائیں، وہاں نہ آپ کو جان پہچان کوئی چیز نہیں ہے، جان پہچان بھی نہیں ہے اور جائیداد بھی نہیں ہے، وہاں کوئی علاقے کے اندر کوئی آپ کے کھانے پینے کے بھی بندوبست نہیں ہے، رشتہ دار بھی ادھر نہیں ہے، تو فورنر ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے بڑا ہی مشکل ہے۔ تو اب صحابہ کرام جو مکہ سے تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پارٹنر اپ کر دیا، ان کے پارٹنرز بنا دیے۔ کس طریقے سے؟ فرمایا اے مدینہ والے تم ادھر آؤ، اور یہ مکہ والے ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، مدینہ والوں تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہارے گھر بھی ادھر ہیں، تمہاری جائیداد بھی ہے، تمہارے دوست و احباب بھی ہیں، تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کی بزنس بھی ہے، سب کچھ آپ کا ادھر ہے، یو آر سیٹلڈ، اور یہ لوگ ادھر سے آئے ہیں۔ اب میں ایسے کروں گا کہ ان میں سے ایک کو آپ کے ساتھ ملا لیں گے، اور آپ ان کو جیسے ایک دوسرا بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی یا بہن ایک دوسرے کے ساتھ بہن کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو اس طرح پیار محبت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اسائن کر دیے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کو آنسر کر لیتے ہیں، پھر باقی اس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. جی آپ آن دی ایئر ہیں۔ Yeah, I'm going to ask my question in English, but جواب اردو میں دے. ٹھیک ہے۔ How old do you have to be considered still an orphan? ٹھیک ہے، that's fine۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ somebody's father's not there and the mother's bringing up the children, so they're not orphaned, they're not yatim or anything, and they want to do education, which is costing a lot really, and people have to support this education. Does it count as sadaqah jari, or can you give zakat, because the father doesn't bring them up? They have got a father, but the father's just left them. So but the children are they with the mother? Yeah, the children are with the mother. The And mother are they looks in this after them. country? See? Are they in this country? No, they're abroad. Okay, that's fine. And the third question is, right, that every time you read namaz, you know, after first namaz, they go that you should read Surah Atul Kursi. Okay. And I read it when I finish my namaz, all of it, and some people just read it as soon as they read the first namaz. So every first namaz they start reading that. So how is it? Can you read it after your full namaz or just straight away after first namaz? Okay, inshallah. Keep listening. All right. And I will All right. definitely answer these questions. In Urdu, please. That's all right, fine. then take care. Bye-bye. That's fine. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ آپ ادھر ٹی وی کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ ادھر ذرا تھوڑی ڈیلے کے بعد آتا ہے، چند سیکنڈوں کے بعد۔ اچھا، میرا ایک کویسچن ہے کہ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں جی تو گھر سے کیسے نیت کر کے جائیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو دوسرا کہ پہلا عمرہ اگر ہم نے اپنا کر لیا ہے تو پھر سیکنڈ عمرہ کرنے کے لیے ہم جب عائشہ مسجد جاتے ہیں تو پھر دوسرے کے لیے کسی دوسرے کے لیے فوت شدہ یا زندہ ان کے کیسے نیت کر کے تو پھر عمرہ کریں گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر آپ تو دوسرا میں یہ جو سجدہ سجود ہوتا ہے اس کا ذرا بتا دیں واپس، مجھے تھوڑا پتہ ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے جو مسٹیک ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ سجدہ سہو ہوگا؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر۔ جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایسے کریں گے، ان سوالوں کے جواب تھوڑی دیر کے بعد دیں گے۔ تو موضوع چل رہا تھا ہمارا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنر اپ کر دیا ان لوگوں کے ساتھ جو مدینہ کے اندر تھے اور جو مکہ سے تشریف لائے۔ تو فار ایگزامپل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتبہ بن مالک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں وہ آئے، تو عتبہ بن مالک جو مدینہ سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتبہ، عمر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے مکہ سے ادھر مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے، فرمایا کہ ابو بکر تم خارجہ بن زید کے ساتھ تمہارا پارٹنرشپ ہے، اور خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ابو بکر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو فرمایا کہ طلحہ تم کعب بن مالک کے ساتھ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فرمایا کہ سعد بن ربیع ایک صحابی ہیں، تم ان کے ساتھ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مکہ سے آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کو پارٹنر کر دیا کہ تم ان کے ساتھ پارٹنر ہو۔ اور مدینہ والے بہت ہی خوش کہ ہماری کتنی ہی خوش نصیبی ہے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا ادھر فی الحال کچھ بھی نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چوز کیا ہے، مجھے منتخب کیا ہے کہ تم ان کی مدد کرو گے، تم ان کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت عمر کو عتبہ کے ساتھ، حضرت ابو بکر کو پارٹنرشپ کر دیا خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عبد الرحمن بن عوف، حالانکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی مالدار صحابی تھے ادھر مکہ کے اندر، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا ہی مال دیا ہوا تھا، لیکن جب وہ مدینہ تشریف لے آئے سب کو چھوڑ چھڑا کر اپنے دین کی وجہ سے، تو یہاں جب آئے مدینہ کے اندر تو ان کے پاس آف کورس کچھ بھی نہیں تھا، اور جب کچھ بھی نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی ہیں، ان کے ساتھ فرمایا کہ سعد تمہاری بھائی چارگی میں نے کر دی ہے عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ۔ اور واقعات کے اندر بہترین واقعہ لکھا ہے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سعد بن ربیع کا۔ چنانچہ واقعات میں آتا ہے کہ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا کہ تمہاری آپس میں بھائی بھائی بندی میں نے بنا دی ہے، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے، فرمایا عبد الرحمن ادھر آؤ، فرمایا جی سعد، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اور مجھے بھائی بھائی بنا دیا ہے، اور جب نبی نے یہ کہہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم آپس کے اندر بھائی بھائی ہو، یقین کرو کہ اس سے قریبی بھائی میرا کوئی اور نہیں ہے، تم میرے سب سے زیادہ قریبی بھائی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، ان کی بڑی ہی مہربانی کی اور ان کے بڑا ہی شکریہ ادا کیا۔ فرمایا صرف اتنی ہی بات نہیں ہے اے عبد الرحمن، فرمایا وہ کون سی؟ فرمایا یہ جتنا بھی میرا مال ہے ادھر، میں مالدار ہوں، یہ جتنا بھی میرا مال ہے یہ آدھا مال تمہارا آدھا مال میرا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ادھر بیٹھ کر ہکے بکے رہ گئے۔ فرمایا یہ میرا گھر ہے، اس کے 2 کمرے ہیں، فرمایا ایک کمرہ، ایک گھر کا حصہ تمہارے لیے، ایک گھر کا حصہ میرے لیے ہے۔ عبد الرحمن ہکے بکے رہ گئے کہ اتنا پیار، اتنا محبت، یہاں تک کہ آگے پھر فرمانے لگے، روایت میں آتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ عبد الرحمن آپ ادھر آئے ہیں، آپ اکیلے ہیں، ادھر آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے فی الحال، اور ایک مرد ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے کہ انسان کی بیوی ہو، میاں بیوی ہو، تاکہ اکیلے نہ گزار سکے زندگی، اس کی زندگی اچھی ہو۔ اب
آپ کو کس وقت یہاں شادی ملتی ہے نہیں ملتی اس کا کوئی پتہ نہیں، آپ کو کوئی جانتا ہے نہیں جانتا اس کا کوئی فی الحال پتہ نہیں ہے، لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کو آپ چاہیں آپ ان کے ساتھ شادی کر، میں ان کو طلاق دے دوں گا، اس کی عدت گزر جائے گی، آپ ان کے ساتھ ان کی شادی کرا لوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ پیار یہ محبت دیکھی حیران ہو گئی کہ نبی کے ایک کہنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ایک دوسرے کے اوپر اتنے قریب، اتنے ایک دوسرے کے اوپر اتنے مہربان ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے، اتنا پیار ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام باتیں بڑے غور سے سنی اور فرماتے ہیں کہ مجھے دل سے یقین ہے کہ سعد جو بات بھی کہہ رہے تھے وہ بالکل 100% سچی دل کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ مجھے پتہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ میرا جتنا بھی مال ہے، اب جب تو میرا بھائی بن گیا ہے تو آدھا مال تجھے مل جائے، آدھا مال میرے لیے چھوڑ دینا، یہ گھر جو میرے پاس ہے یہ آدھا گھر ایک حصہ تمہارے لیے ہے، ایک حصہ میرے لیے ہے۔ فرمائے مجھے 100% یقین تھا کہ انہوں نے مجھے دے ہی دیا ہے۔ اور پھر جب بیوی کے بارے میں کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن کر بعد میں عبد الرحمن نے بڑے سنجیدگی کے ساتھ فرمایا کہ اے سعد میں آپ کو اگلی بات بھی کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں خوشیاں نصیب کرے، لیکن ایک بات یہ کہوں کہ اللہ آپ کو مال کے اندر بھی برکت رہے، اپنے پاس رکھ لو، یہ گھر بھی اپنے پاس رکھو، بیویاں بھی اللہ رب العزت آپ کی جان مال اولاد کے اندر برکتیں دے، مجھے ان کی میں سے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا کام میرے لیے ضرور کرنا۔ ایسے کرتے ہیں کال لے لیتے ہیں، پھر بعد میں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ آن دی ایئر ہیں، آپ کا سوال۔ جی میں نے پوچھنا تھا، مجھے پتہ نہیں خوابوں کا پروگرام ہے یا نہیں، ویسے کوئی ایک خواب ضروری تھی پوچھنی تھی۔ میں نے فجر کی نماز پڑھ کے سوئی ہوں، مجھے خواب میں عمرے کی ٹکٹ میں نے۔ اچھا میں یہ بات آپ کو مختصر عرض کر دوں کہ فی الحال جو ہے ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے اس میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو خوابیں ہوتی ہیں اور جو نام کے معنی ہوتے ہیں اس کو ہم کسی اور پروگرام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ 2 چیزیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خواب جو ہے وہ آپ کی پرسنل چیز ہے، اس میں آپ کو صرف آپ کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کے سوال ہوں کہ اگرچہ آپ کو ذاتی فائدہ ہو لیکن دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا رہے۔ تو اس لیے اس پروگرام کے اندر میں ذرا ان چیزوں سے اعتراض کرتا ہوں، نمبر 1۔ اور دوسری بات، نام جو ہے، ناموں کے پھر یہ ہوگا کہ بجائے اور مسائل کے یا اصلاحی باتوں کے اوپر بات کرنے سے صرف اور صرف ناموں کے اوپر، کیوں ہر آدمی آئے گا میرے نام کا کیا مطلب، میرے نام کے اور وہ نام کا مطلب آج کل آپ ڈکشنری کے اندر یا آپ کے نزدیک جو عالم ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس پروگرام کو ہم ناموں اور خوابوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ دوسرے ہمارے ساتھیوں کے پروگرام ہے اسی اسٹیشن کے اوپر، تو اس میں خوابوں کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بریک کا بھی وقت آیا جا رہا ہے، لیکن بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی کا اعلان کیا تو اسی وقت وہ اپنی ہر چیز دینے کے لیے تیار تھے، ہر چیز دینے کے لیے تیار تھے، ان کا جان مال اولاد عزت ہر چیز دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور پھر آگے لیکن دوسری طرف دیکھیں تو جو مکہ سے آئے تھے ان کی بھی بے رغبتی، یہ نہیں کہ اگر دیکھا کہ اگلا مجھے اتنا دے رہا ہے تو اس سے ہڑپ کر کے سب کچھ لے لو، نہیں، لیکن ان کی بھی سنجیدگی کا، ان کی بھی پیار کا، ان کی بھی احترام کا ایک انداز۔ اور اس سے ہمیں ایک اہم سبق، جس کی طرف میں اپنے بیان کے آخر کی طرف ذرا اشارہ کروں گا اس واقعے کے بعد، کہ ہم ایک اہم سبق اس سے سیکھا جاتا ہے۔ فی الحال ایسا کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد اس سے پہلے جو کچھ سوالات آئے تھے ان سوالوں کے جواب بھی دیں گے، آپ کے بھی باقی جو سوال آئیں گے ان سوالوں کے بھی جواب دیں گے، لیکن فی الحال اس طرح کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں۔